قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين ومحبوب الرب المشرقين ورب المغربين وجد الحسنين مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصحبة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباخرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التخوية والنخابة النخوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال القاسم ابن الحسن عليه السلام: الموت عند أغلى من العسل. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. میں سب سے پہلے منتظمی جناب ظاہر علی صاحب اور ان کے تمام فرزندان اور خصوصی طور پر اشارہ ہوئے کی خدمت میں شکر کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. تو انشاءاللہ 2 دن مجلس کا سلسلہ ہے اور کل کی مجلس میں انشاءاللہ جناب مولا عباس اور جناب سکینہ کا تذکرہ کریں گے اور آج اس مختصر سی مجلس میں انشاءاللہ جناب قاسم اور علی اکبر کے فضائل و مسائل پیش کریں گے. ہم نے اہل بیت کو کسی گھر یا کسی جگہ سے نہیں بلکہ میدان سے پایا. ہم نے محمد کو بدر کے میدان سے پایا، علی کو غدیر کے میدان سے پایا، فاطمہ کو مباہلہ کے میدان سے پایا، حسن کو صفین کے میدان سے پایا، حسین کو کربلا کے میدان سے پایا. ہم نے ہمارے اہل بیت اطہار کو، ہمارے رہنما کو، ہمارے لیڈر کو ہم نے میدان سے پایا ہے. اسی لیے کہ ایک عالم دین نے کہا تھا کہ جب جناب مسلم علیہ السلام نے نماز پڑھایا، نماز پڑھانے کے بعد جیسے پیچھے مڑ کے دیکھے تو کیا دیکھا؟ کوئی موجود نہیں ہے. تو مجھے کہنے دیجئے کہ جو لوگ مسجد میں نہیں ٹک پائے وہ میدان میں خاک کیا ٹکیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جناب قاسم یعنی تقسیم کرنے والا. جناب قاسم کی فضیلت میں بس اتنا کافی ہے کہ جناب قاسم علیہ السلام کے جد اعلیٰ کا نام ہمارے اور آپ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو طالب ہیں، اور آپ کے دادا مولا کائنات ہیں اور آپ کی دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. تو جناب قاسم 13 یا 14 سال کی عمر ہے. وہ شجاعت کے جوہر دکھائے کہ کربلا میں نہ فقط شجاعت بلکہ معرفت امام کو بھی پہچانوایا جناب قاسم نے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اطاعت امام کو بھی پہچانوایا کہ میری کیا ذمہ داری ہے، کس طرح سے ہدایت کی جاتی ہے. اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جب بچپنے میں کم سنی میں ہوتا ہے، لڑکپن میں ہوتا ہے، اور اگر اس کے دل میں کوئی شوق آ جائے تو وہ باضد ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ چیز مجھے چاہیے، یہ چیز مجھے چاہیے. بلکہ کہتا ہے، وہ آگے والے کو نہیں دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے چاہے وہ آگے والا باپ ہو، آگے والا استاد ہو، چچا ہو، ماموں ہو، کوئی بھی ہو، بچہ یہ ضد کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے چاہیے. تو
تو جناب قاسم کے حوالے سے ملتا ہے، جب جناب قاسم امام حسین کے پاس آئے جنگ کی اجازت کے لیے، اور جب امام حسین نے کہا بیٹا تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے، تو مجھے کوئی روایت میں نہیں ملا کہ جناب قاسم نے اصرار کیا کہ میں جنگ کروں گا، بلکہ روایت کہتی ہے کہ خیمے میں آ کر بیٹھ گئے۔ تو یہاں پہ بتایا کہ صرف شجاعت نہیں بلکہ اطاعت امام بھی ضروری ہے۔ اگر امام کہہ دیں کہ تمہیں اجازت نہیں ہے تو جناب قاسم آ جاتے ہیں اور خیمے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو لہذا جناب قاسم نے اطاعت کے پہلو کو بتایا کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ کہا علماء اخلاق نے موت کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک ہے بہترین موت، جب انسان کمال تک پہنچ جاتا ہے اور بعد پھر جب موت کو حاصل کرتا ہے تو اس کو قرآن نے کہا کہ شہادت کا نام دیا ہے، اور دوسرا ہے بدترین موت، کہا قرآن نے بدترین موت کو ہلاکت کہا ہے، کہا جب انسان صراط مستقیم پہ چل کے شہید ہو جاتا ہے تو اسے شہید کا لقب ملتا ہے، شہادت کا لقب ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص حجت خدا کے مخالفت میں آ کے مر جائے تو اسے ہلاکت کی موت کہتے ہیں۔ تو جناب قاسم کے حوالے سے جو ملا ہے، جو ہم نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، کہا الموت عندی احلی من العسل، کہا شہد کا موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ جناب قاسم نے کہا اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک واقعہ کا سہارا لوں گا۔ امام علی کے ایک صحابی کا نام ہے ابو الاسود دویلی، یہ مولا کائنات کے بڑے چاہنے والے تھے، بڑے صحابی تھے۔ کہا ایک مرتبہ انہیں شام کو بلایا گیا، معاویہ نے اسیر کر کے ان کے پورے گھر والوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد کیا دیکھا کہ ابو الاسودی ہیں، وہ تمام جگہ جا رہے ہیں، علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ پھر عمر عاص نے کہا کہ اے امیر، آپ نے یہ غلط فیصلہ لے لیا کہ ابو الاسود دویلی کو آپ نے شام بلا لیا، یہ یہاں بھی جا کے مولا کائنات کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ کہا اب کیا کیا جائے؟ تو کہا ان پر سینکشن لگایا جائے، جو بیت المال سے ان کو سیلری ملتی ہے سیلری کو کٹ کر دیا جائے۔ تو اب پتہ چلا یہ سینکشن اس زمانے کی بات نہیں ہے، اس زمانے سے بھی یہ دشمن کی اسٹریٹجی ہے کہ پہلے سینکشن کو لگا دیا جائے۔ کہا یہ جیسے ہی یہ دیکھنا تھا انہوں نے کہا کہ اب میں تجارت کروں گا۔ ادھر حاکم شام نے کہا، حکم دیا کہ نہ اس کے پاس کوئی خریدے گا نہ کوئی بیچے گا۔ اب ایسا وقت آیا، 3 دن گزر گئے، گھر میں چولہا بھی نہیں جلا۔ اب جیسے ہی معاویہ کو پتا چلا، حاکم شام کو پتا چلا کہ ابو الاسود دویلی نماز کے لیے گئے ہیں، جیسے ہی کہنا تھا اب یہ دشمن جانتا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بھوکے انسان کے ایمان پہ حملہ جلدی کر دیا جا سکتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ ابھی یہ لوگ 3 دن سے بھوکے ہیں، 3 یا 4 سال کی بیٹی ہے، اس پہ آرام سے ہم قبضہ کر سکتے ہیں، اپنے جال میں پھنسا سکتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، مصر سے جو بہترین شہد تھا، شہد کو لایا، اس کے ساتھ سونے کی تخت میں اس شہد کو رکھا، اس کے ساتھ کچھ اشرفیوں کو لے کر 2 سپاہیوں کے ذریعے بھیجتا ہے۔ اب 2 سپاہی جاتے ہیں، گھر میں کٹکھٹایا، جیسے دروازے پہ کٹکھٹایا، بچی آئی، تو بچی نے کہا تم کون ہو، کیا لائے ہو؟ کہا مجھے حاکم شام نے بھیجا ہے، اس میں شہد اور کچھ اشرفیاں ہیں۔ اب ذرا بتائیے، انسان کی فطرت ہے، فطرت کا تقاضا ہے، 3 دن سے بھوکی اور پیاسی ہے بچی۔ اب وہ بچی نے چاہا کہ اس شہد کو چاکے، جیسے ہی اس نے کپڑے کو ہٹایا، شہد کو لیا، شہد کو لے کر اپنی انگلی سے اس کو لے کر اپنی زبان میں ڈالا، تو اسی وقت ابو الاسود دویلی آ گئے۔ کہا بیٹی کیا ہے؟ جیسی بیٹی نے کہا بابا یہ حاکم شام نے ہمیں شہد بھیجا ہے اور کچھ اشرفیوں کو بھیجا ہے۔ تو ابو الاسود دویلی نے کیا دیکھا، بچی کی انگلی میں شہد لگا ہے۔ تو ابو الاسود دویلی جو علی کا چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا بیٹی اس کو مت کھاؤ۔ کہا اس لیے کیونکہ یہ شہد نہیں ہے، زہر ہے۔ یہ ایک مرتبہ کہا، بچی کہہ رہی ہے بابا یہ زہر نہیں شہد ہے۔ 2 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کہا، بچی نے کہا اے بابا میں نے چکھ کے دیکھا ہے یہ شہد ہے۔ تو ابو الاسود دویلی نے کہا بیٹی جو چیز تمہارے دل سے علی کی محبت کو نکال لے وہ شہد بھی ہو تو زہر ہو جاتی ہے۔
تو اب پتا چلا، اب بچی نے کہا تو ایک چیز ہمیں پتا چل گیا، ابو الاسود دھویلی نے کہا اے بیٹی اگر جو چیز ولایت علی کو دل سے نکال لے وہ چیز اگر شہد بھی ہو تو زہر بن جاتی ہے۔ اور روز عاشور جناب قاسم سے جب امام حسین نے پوچھا اے بیٹا بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیا ہے، تو جناب قاسم نے کہا احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ جو ولایت علی میں جو دل میں رکھتا ہے تو وہ موت بھی شہد سے زیادہ شیرین بن جاتی ہے، اور اگر ولایت علی کو چھین لیا جائے تو وہ شہد بھی ہو کے زہر بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد علی محمد۔ شہد بھی ہو تو زہر سے زیادہ زہر بن جاتی ہے، تو اسی لیے ولایت امیر المومنین بہت زیادہ ضروری ہے، جو موت کو بھی شہد بنا دیتی ہے۔ کہا میں سوال کروں گا اے مولا حسین، آپ نے اس بچے سے جناب قاسم سے 28 رجب کو کیوں سوال نہیں کیا؟ کہا 5 ماہ تک مکے میں تھے، آپ نے مکے میں سوال نہیں کیا، کربلا میں 2 محرم کو آ گئے، نہ 2 محرم سے 7 محرم گزر گئی، نہ 7 محرم کو سوال کیا، نہ شب عاشور سوال کیا۔ کہا اے مولا آپ نے عصر عاشور کیوں سوال کیا؟ عجب نہیں مولا کہیں اے ذاکر اگر میں شب عاشور سے پہلے اگر یہ سوال کہہ دیتا، لوگ کہہ دیتے بچہ تھا، بچے نے جوش میں آ کر بول دیا۔ کہا یہ جو دشمنوں نے یہ اسٹریٹجی کی تھی، کہا کہ امام حسن نعوذ باللہ بزدل ہیں، تو امام حسین چاہتے تھے کہ بزدلی کے تانے کو بھی مٹا دیا جائے، اور اگر یہ سوال شب عاشور سے پہلے کر دیتے لوگ کہہ دیتے بچہ تھا، بچے نے جوش میں بول دیا۔ اب جناب قاسم سے روز عاشور جب میت آنے لگی، جب لاشیں آنے لگے، اس کے بعد سوال کر کے بتا دیا اگر یہ بزدل باپ کا بیٹا ہوتا تو خیموں کے پیچھے جا کے چھپ جاتا، یہ میدان میں آ کے یہ نہیں کہتا کہ موت مجھ سے شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ امام حسین نے بتا دیا کہ اے بیٹا قاسم تم یہ رہتی دنیا تک بتا دو کہ تم اگر بزدل باپ کے بیٹے ہوتے تو خیموں کے پیچھے جا کے چھپ جاتے، لیکن یہاں پہ آ کے بتا رہے ہیں کہ میں شجاع و بہادر کا بیٹا ہوں، اگر میں بزدل باپ کا بیٹا ہوتا تو لڑنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ کہا یہاں پہ رک کے ایک بات بتاتا چلوں کہ امام حسن نے اپنی زندگی میں 2 تحریریں لکھی، ایک تحریر کو صلح امام حسن کہتے ہیں، اور دوسری تحریر کو جو جناب امام حسن نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے وہ ہے تعویذ جناب حضرت قاسم علیہ السلام، جو جناب قاسم کے بازوؤں میں لکھی گئی۔ کا صلح حسن سن 50 ہجری میں ہوئی اور سن 61 ہجری میں جنگ حسین ہوئی۔ ایمان جو لکھتا ہے وہ بغیر حکمت کے نہیں لکھتا، تو ذرا سوچئے یہاں پہ ہے صلح امام حسن اور یہاں پہ ہے جنگ امام حسین، بیچ میں جو ہے وہ ہے تعویذ امام حسن۔ کا ہمیں اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا جب تک تعویذ نہ کھلے۔ تعویذ کے اندر یہ معلوم ہے کہ امام حسن نے صلح کیوں کی اور امام حسین نے جنگ کیوں کی۔ کا صلح میں ایک شرط تھی کہ رسول کے قرآن کو مانا جائے، سنت پہ عمل کیا جائے، یہ دوسری شرط یہ تھی اے معاویہ تم خلافت میں تمہارے بیٹے کو نہیں بٹھاؤ گے۔ کہا جب تک یہ صلح پہ عمل کرتے گئے، کہا صلح باقی تھی، تعویذ سلامت تھی، جنگ نہیں ہوئی۔ سن 61 ہجری میں جب معاویہ نے شرط کو توڑا، صلح کو توڑا، تو اس وقت امام حسین نے جنگ کی، تو اب پتا چلا کہ جناب قاسم کے جو بازوؤں میں امام حسن نے جو تعویذ باندھی تھی یہ صرف تعویذ نہیں تھی بلکہ ایک اتھارٹی نامہ تھا کہ اے بیٹا قاسم جب معاویہ صلح کو توڑے اور جا کے جنگ کرے، جب یزید کو اپنے تخت خلافت میں بٹھا دے تو میرے وارث پہ واجب ہے کہ وہ صلح کو توڑ کے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہاں پہ پتا چلا کہ جناب قاسم کے لیے امام حسن نے کہا اے بیٹا قاسم جب معاویہ اپنی صلح کو توڑ دیں، اپنی شرطوں کو نہ مانے تو تم میرے وارث بن کے جا کے جنگ کرو۔ صلوات پڑھیں محمد کرتے ہیں
اولاد علی علی محمد وال محمد صلوات. جناب امام حسن نے ایسی تعویذ نہیں لکھی، بلکہ کہا جب صلح حسن ختم ہو جائے تو اس وقت جنگ حسین کا آغاز ہے. تو ابھی میں نے روایتوں میں دیکھا کہ جناب قاسم روز عاشور 3 باتیں بتائی گئی ہے. ایک، جناب قاسم نے بغیر کچھ اسلحہ لیے، بغیر زرہ پہنے جنگ کے لیے جا رہے ہیں، کا کوئی حفاظتی سامان نہیں ہے. ایک. دوسرا یہ ہے کہ جناب قاسم نے آستین کو الٹنے کے بعد جا رہے ہیں. اور تیسرا جملہ یہ ہے کہ جناب قاسم بغیر گھوڑے کے گئے. اب تک ہم نے سنا کہ امام حسین نے جناب قاسم کو گھوڑے میں سوار کیے، لیکن روایت کہہ رہی ہے کہ جناب قاسم بغیر گھوڑے کے گئے. اب اس کا جواب ہم نے تلاش کیا کہ صلح امام حسن جو محمد ابن جنید طبری نے لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ امام حسن کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تاویہ تھا. تاویہ گھوڑے کا نام ہے جس کو امام حسن کی زندگی میں محمد ابن اشعث نے زبردستی چھین لیا تھا. اب جب کربلا میں سن 61 ہجری آئی اور امام حسین نے دیکھا کہ میرے بھائی حسن کا گھوڑا جناب محمد ابن اشعث نے لیا ہے، تو کہا بیٹا قاسم جاؤ پہلے اپنے باپ کے گھوڑے کو لے کر آؤ، پھر میں تمہیں سوار کرتا ہوں. تو یعنی بچپن سے جو ہم نے سنا تھا کہ قاسم گھوڑے میں گئے وہ بھی صحیح بات ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں بغیر گھوڑے کے گئے یہ بھی صحیح ہے. تو جناب قاسم جاتے ہیں، محمد ابن اشعث سے اس گھوڑے کو چھیننے کے بعد جناب قاسم آتے ہیں، کہا اے چچا میں نے اس گھوڑے کو چھین کر آیا ہوں، اب مجھے سوار کیجئے. تو جناب امام حسین نے جناب قاسم کو سوارا، اور سوارنے کے بعد کہا بالوں کو بکھار دیا. کہا اس لیے بکھر دیا کیونکہ تاکہ دشمن یہ سوچ لیں کہ یہ یتیم بچہ ہے اور یتیم کو چھوڑ دیں. لیکن ظالموں نے رحم نہیں کیا. اب جناب قاسم سوار ہوتے ہیں، سوار ہونے کے بعد 2 لاکھ جو صحابی تھے، جو دشمنان تھے، دشمنوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں جناب قاسم جیسے ہی کیا دیکھا، اپنی نظر نیچے پڑی، جوتیوں پہ پڑی، تو جوتی میں ایک تسمیہ کھلا تھا، تسمیہ کو باندھا اور کہا اے دشمنوں تمہارے پورے لشکر کی اوقات میرے جوتے کے تسمیوں کے برابر نہیں ہے. تو یہاں پہ بتا دیا کہ جناب قاسم نے کہا کہ تمہاری حیثیت میرے جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. تو جناب قاسم جنگ کے لیے جاتے ہیں اور رجس پڑھا. میں چاہتا ہوں رجس کے 2-4 بند آپ کے حوالے، آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جو مولانا بلال قاسمی نے لکھا ہے، کہ دیکھیے گا اگر آپ کی سماعتیں اگر آپ سننے کے لیے متوجہ ہیں تو صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جناب قاسم کہتے ہیں قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں، دونوں جہاں میں آپ بھی اپنی نظیر ہوں، ہر خیبری محاذ کا میں خلہ گیر ہوں، تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں، سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا، زہرا و مصطفیٰ و علی و حسن حسین، سجاد اور باخر و جعفر دلوں کے چین، قاسم رضا تقی و نقی حق زیب و زین، اور عسکری و مہدی دین جانے مشرقین، اول سے تابہ ساکن خضرا کا آئینہ، ہم 13ویں برس میں ہیں 14 کا آئینہ، ہم 13ویں برس میں ہیں 14 کا آئینہ. جناب قاسم مخاطب ہو کے کہتے ہیں ایک جا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم، کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم، بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم، موسیٰ ظاہروں کے تماشوں سے کیا لڑیں، ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے، مالک حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑیں، کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، بد شکل و بد نصیب و بد ادوار و کچ خرام، بد نسل و بد تماش و بد انجام و بد کلام، سورج سے لڑنے آئے ہیں شہزاد کا نشان، غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے چمگادروں کا دل میں نکلنا.
ناظروں کا دن میں نکلنا تو دیکھیے جناب قاسم کہتے ہیں کہ جاگے ہو سب کو ڈر سے کہ سوئے ہو شامی ہو، جاگے ہو ڈر سے کہ سوئے ہو شامی ہو، آنکھیں تو کہہ رہی ہے کہ روئے ہو شامی ہو، سبوں کے سب میں پروائے ہو شامی ہو، اب تک گھما کے دشت میں کھوئے ہو شامی ہو، کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے جنگل میں لڑنے آئے علی نعرہ حیدری لڑنے آئے اور وہ بھی شیر سے آیا ہے شیر رن میں غزال اور رکو جاتے کہاں ہو پرچیوں والے رکو بیعت کے عنکبوت کے جالو رکو پہلے جمل کی گود کے پالو رکو کھانی ہے جنگ تم نے شہ مشرقین سے ہم سے بچو گے جب تو لڑو گے ہم سے بچو گے جب تو لڑو گے حسین سے یہ کہہ کے شیر نر نے چڑھائی جو آستین الٹی میان دست صفوں پر صفے لہی راہی سخر کے ہونے لگے سب دشمنان تھی حملے میں وہ دھمکتی کے ہلنے لگی زمین رنگ کی زمین چیخ کے بولی دعائی ہے یا رب ابو تراب کی کس سے لڑائی ہے یا رب ابو تراب کی کس سے لڑائی ہے آئی صدا نجف سے میرا نام دم کرو میری طرح حرف شجاعت رخم کرو دادا کی جان سے کی رفتار کم کرو میدان کو تم نے جیت لیا ہے نہ غم کرو حسرت کے عشق بن کے سب ارمان بہ نہ جائے اس امتحان میں ملک الموت رہنا جائے آخری خطا دیکھیے گا جناب قاسم کہتے ہیں یوں مثل ذوالفقار چلی دیکھ بے امان گرنے لگے زمین پہ چوٹی کے پہلوان ہیبت وہ تھی کہ جس سے لرزتے تھے آسمان ایک حرف بزدلی کا سفر تھا زبا بھاگو خدا کے شیر کے عکاس آئے ہیں قاسم نہیں ہے حضرت تو یہاں پہ آپ نے اب تک جناب قاسم کا تذکرہ سنا. اب میں چاہتا ہوں 2 یا 4 فقرے جناب علی اکبر کے حوالے سے بھی فضائل بیان کریں. جناب علی اکبر نے 1,24,000 انبیاء کے کام کو مکمل کیا. جناب قاسم کے اندر تمام پنجتن کی چیزیں پائی جاتی تھی، جیسے محمد کی صورت، محمد کی خلت، اور مولا کائنات کا نام تھا، فاطمہ زہرا کی عمر تھی، امام حسن کا صبر تھا، امام حسین کی شہادت تھی اور شجاعت تھی. تو یہاں پہ جناب علی اکبر کے حوالے سے ملتا ہے کہ یہ شبیہ رسول تھے، اصبح الناس تھے، مکمل رسول کی شبیہ تھے. کہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ روز عاشور امام حسین نے کہا اے خدا گواہ رہنا، میں اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. تو یہاں پہ پتا چلا شبیہ رسول جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام. اور جناب علی اکبر 9 سال کے تھے جو پورے قرآن کو حفظ کیا، حافظ قرآن بن گئے تھے. جب جناب علی اکبر مدینے میں قرآن کی تلاوت کرتے تو لوگ ٹھہر جاتے تھے اس کو سننے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ رسول کی شبیہ تھی، رسول کا لہجہ تھا، رسول کا انداز تھا، تو تمام لوگ کھڑ جاتے تھے. تو یہ شبیہ رسول، یہ علم جناب علی اکبر ہے. کا تیسری سخاوتی علی اکبر. عرب میں یہ دستور تھا اگر کسی کو دعوت دینا ہو، کسی کو بلانا ہو، تو کیا کیا کرتے تھے؟ گھر کے باہر، گھر کے آنگن میں چولہا جلایا کرتے تھے. دھواں جسے اٹھتا تھا سمجھ لیا جاتا تھا کہ اس گھر میں دعوت ہے. تو جناب علی اکبر کے گھر میں 2400 گھنٹے دھواں اٹھتا تھا. کا جو بھی شخص بھوکا آتا تھا، جناب علی اکبر اتنے کریم تھے کہ چاہے دن ہو چاہے رات ہو، جو بھی بھوکا آتا تھا اسے کھانا کھلاتے تھے. یہ جناب قاسم ہیں، جناب علی اکبر ہیں. کہا یہ چچا ہیں امام حسن علیہ السلام جو کریم اہل بیت ہیں، اور جناب علی اکبر بھی کریم اہل بیت ہیں. ان کے گھر کی سخاوت اتنی مشہور تھی کہ جو بھی بھوکا آتا تھا وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. 2 چیزیں. تیسری، جب کربلا کے میدان میں آپ دونوں چیزیں دیکھ سکتے ہیں. یہ شبیہ محمد جناب علی اکبر ہیں،
دوسرے شبیہ علی جناب مولا عباس ہیں. تو گویا کربلا کے میدان میں محمد بھی ہیں اور علی بھی ہیں. میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ جب جناب حضرت عباس اور جناب علی اکبر بازار میں جاتے تو کاروبار رک جاتے تھے. کہا یہ کیسے کاروبار رک جاتا؟ تو کہا ایک واقعہ کا سہارا لوں کہ جناب یوسف جب مصر کے بازار سے جانے لگے اور تیز سیب کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ لیے، لیکن انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ کیا ہو گیا، کب ہاتھ کٹ گئے، کب سیب کٹ گیا، انہیں پتا بھی نہیں ہوا جب وہ جناب یوسف کے حسن کو دیکھ رہے تھے. اب مجھے بتائیے یہ جناب یوسف کے حسن کو دیکھ کر انگلیوں کو کٹنے کا احساس بھی نہیں ہوا؟ اور جو فخر یوسف ہو جناب مولا عباس اور جناب علی اکبر ایک شبیہ علی ہیں اور ایک شبیہ محمد ہیں، جب وہ جاتے تھے تو بازار میں کاروبار رک جاتے تھے. اسی لیے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا عباس جب بھی آپ بازار سے جاؤ نقاب کو اوڑھ کر جاؤ، کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے. جناب مولا عباس اور جناب علی اکبر علیہ السلام. تو ابھی مولا حسین نے علی اکبر سے سوال کیا اے بیٹا علی اکبر کیا تم شہادت کے لیے تیار ہو؟ تو علی اکبر نے بابا سے کہا بابا بس اتنا بتاؤ کیا ہم حق پر ہیں؟ کہا ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں. تو علی اکبر نے کہا بابا چاہے ہم پر موت آ جائیں یا ہم موت پہ جا کے گر جائیں. تو یہاں پہ معلوم ہوا جناب علی اکبر رہتی دنیا تک بتا رہے ہیں جب حق ہمارے سامنے ہو تو ہمیں موت سے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ علی اکبر نے بتایا. اس کا ترجمہ جناب قاسم نے کہا اعلیٰ من الاصل، موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. یہ جناب قاسم نے بتا دیا تو علی اصغر نے مسکرا کے بتا دیا اے بھیا قاسم آپ نے موت کا ترجمہ بتایا اور میں اس پہ عمل کر کے مسکرا کے بتا رہا ہوں کہ ہاں موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. اس لیے کہ جب بچے کو شہد چکھایا جاتا ہے بچہ روتا نہیں ہے مسکراتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دو نقطے بیان کر کے انشاءاللہ ربط مسائل. یہ جو روایتوں میں اکثر ملتا ہے کہ جب بھی امام حسین سے کچھ مانگنا ہو تو جناب علی اکبر کا وسیلہ پیش کریں، جناب علی اکبر کا واسطہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب علی اکبر نے مدینے میں ایک جب ان کو اچھا ہوئی، جب ان کی خواہش تھی کہ انگور کھائے، وہ جناب علی اکبر امام حسین کے پاس آتے ہیں. کہا بابا مجھے انگور چاہیے. تو بے موسم کا انگور کہاں سے لائے؟ کہا جنت سے انگور منگائے، کیونکہ علی اکبر نے خواہش کو ظاہر کیا تھا کہ بابا مجھے انگور چاہیے. تو اب جناب علی اکبر کا واسطہ امام حسین کو دیکھ کر کہیں اے مولا آپ کو علی اکبر کا واسطہ ہے کہ آپ میری اس دعا کو قبول کریں تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائے گی. ہم دعا کرتے ہیں پروردگارا منتظمین مجلس کے رزق میں اضافہ فرما اور تمام ہم گنہگاروں کے گناہوں کو بخش دے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اے پروردگار ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما. اے پالنے والے پروردگار مظلومین کی حمایت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما. اے پالنے والے پروردگار ہم سب کے رزق میں برکت و اضافہ عطا فرما. اے پالنے والے پروردگار پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں، سب کے پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا یابی اور شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. اے پالنے والے پروردگار جو بھی اولاد ہے انہیں اولاد صالح نصیب فرما. اے پالنے والے پروردگار امام زمانہ کے ظہر میں تعجیل فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین انداز میں صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آخری جملہ انشاءاللہ اس کے بعد ربط مسائل. قرآن کی ایک آیت ہے کہ اگر قرآن پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے. تو قرآن کہاں پہ نازل ہوا؟ محمد مصطفیٰ کے سینے میں. برچی کہاں پہ ٹکرائی؟ علی اکبر کے سینے میں. تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ علی اکبر کے سینے کے مقابل ایک نیزہ کیا.
علی اکبر کے سینے کے مقابل ایک نیزہ کیا، اگر آ جائے لشکر تو بھی ڈوبے گا پسینے میں۔ پہاڑوں کی قسم، قرآن جس سینے میں اترا ہے اسی سینے کی قوت ہے علی اکبر کے سینے میں، اسی سینے کی قوت ہے علی اکبر کے سینے میں۔ عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، ایام شہادت جناب سکینہ ہیں، انشاءاللہ کل جناب سکینہ کے مسائل پیش کروں گا۔ آج جناب علی اکبر علیہ السلام کے مسائل پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے۔ علی اکبر روز عاشور امام حسین کے پاس آ کے کہتے ہیں بابا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے کہا اے بیٹا تمہیں جناب زینب ہو اور تمہاری ماں سے پہلے اجازت لے کر آنا پھر میں اجازت دوں گا۔ روایت کہتی ہے جناب علی اکبر جناب زینب کے پاس جاتے کہتے ہیں اے پھوپھی اماں مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ جیسے ہی کہنا تھا جناب زینب کہتی ہیں اے بیٹا میں کیا اسی دن کے لیے 18 سال چکیاں پیس کے پالا تھا؟ تو جناب زینب سے علی اکبر نے کہا اے پھوپھی اماں کہیں ایسا نہ ہو روز محشر دادی فاطمہ آپ سے سوال کر لیں اے زینب میرا بیٹا شہید ہو رہا تھا تم نے علی اکبر کو کیوں جنگ کی اجازت نہیں دی؟ عزادارو زینب سے اجازت لی، ام لیلہ کے پاس آتے ہیں، ام لیلہ نے بھی اجازت دی۔ اب حسین کے پاس آتے ہیں، امام حسین سے کہا اے بابا ماں نے بھی اجازت دے دی ہے، پھوپھی اماں نے بھی اجازت دے دی ہے، اب آپ بھی اجازت دے دیں۔ عزاداران مظلوم کربلا روایت کہتی ہے امام حسین نے کہا بیٹا ہاں میں تمہیں جنگ کی اجازت دیتا ہوں لیکن یہ ایک چیز دھیان میں رہے کہ جتنا ہو سکے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ عزادارہ روایت کہتی ہے کہ جناب علی اکبر جاتے ہیں، یہ ایک ایسا بھی مقام آیا علی اکبر نے محسوس کیا ایک